اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما يريد اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صلوات ایک اور بہتر صلوات سورہ مبارکہ غافر کی 60 نمبر پر 60ویں آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں دعا کرنے والوں کو یاد کر رہا ہے۔ دعا وقال ربکم، کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اور کہا تمہارے رب نے۔ بات ڈائریکٹ کر رہا ہے، ہر بندے سے کر رہا ہے، ہم سے بات کر رہا ہے، یعنی اللہ پکارنے والوں سے بات کر رہا ہے۔ ظاہر ہے پکارنے والے اللہ سے بات کر رہے ہیں تو وہ اللہ ان سے بات کر رہا ہے۔ کسی بندے کے لیے یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ اسے بات کرے۔ یہ دعا کی فضیلت۔ دیکھیے یہ ایام کیونکہ ایک ایسے امام معصوم کی شہادت کے ایام ہیں، اور اس مجلس کا جو سلسلہ جب کمال اور اپنے تمام پر پہنچے گا تو ایک جلوس کی برآمدگی ہوگی، اور اس جلوس میں آپ کی شرکت مطلوب ہے ہمیشہ کی طرح اور بہتر انداز سے۔ تو جس امام معصوم کی یاد میں ہم جمع ہیں، اور ان مجالس کا عنوان جس کی ذات ہے، جس کی شخصیت ہے، اس کی زندگی میں، ان کی حسین زندگی میں، ان کی رہنما زندگی میں، ان کی مغموم زندگی میں 3 چیزوں کو عنوان بنایا جا سکتا ہے۔ ایک، ان کا انداز امامت سب سے منفرد، یعنی ائمہ تو ہمارے 12 ہیں مگر سجاد ہے۔ امام باقر ہیں، مگر امام سجاد، امام صادق، ان سب کی زندگیوں میں جو انفرادیت ہے وہ امام سجاد کی زندگی میں اپنی نوعیت کی ہے۔ انداز ہی مختلف ہے۔ ذرا غور فرمائیں، دور وہ ہے کہ جس دور میں حدیث بولنے پر پابندی ہے، قرآن سے بات کرو بس، یہ مزاج وہاں کا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں کرو، آیت دکھاؤ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کرو۔ یہ لب و لہجہ یہاں کا نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
کبھی کبھی یہ وائرس ہمارے یہاں بھی آ جاتا ہے. کچھ ہمارے یہاں بھی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا قرآن سے دکھائیں. جی تمہیں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ جس نے بتایا ہے وہ حدیث کہلاتی ہے. کہ ہم پر آیا ہے قرآن، کسی نے بتایا نا کہ قرآن ہے. بس قرآن حدیث سے سمجھ میں آتا ہے. قرآن مانا بھی حدیث کے ذریعے جاتا ہے. نبی نے کہا کہ قرآن مجھ پر اترا ہے، یہ نبی کا کہنا حدیث ہے. کیسے کہہ دیں گے صاحب؟ اچھا پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ ماننے کا طے کر لیتے ہیں نا، وہ آخر تک جاتے ہیں. مگر حسن اس دروازے کا یہ ہے کہ کسی کو آخر تک جانے نہیں دیتا. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات. تو وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کی فلاں کتاب جو سب سے پہلی کتاب تھی وہ تو 300 ہجری میں چھپی، حدیث کی دوسری کتاب جو ہے وہ 350 ہجری میں چھپی. تو یہ تو 300 سال تک اور تقریباً اور 350 سال تک تقریباً کتاب ہی حدیث کی نہیں تھی. تو پھر حدیث کہاں تھی؟ کتاب نہیں تھی مگر حدیث تھی. کتاب لکھ کر لکھنے والے نے احسان کیا علمی دنیا کا، لیکن اللہ کا نظام، اللہ کا دین، سرکار کا فرمان، بھائی کیا عجیب انسان ہے. انسان بھی تو حضرت ہے جی. یہ کتابوں کو مان لیتا ہے، سینے پہ چھپا ہوا علم نہیں مانتا. اللہ نے حضرت آدم کو فرشتوں پر افضل کس بنیاد پہ قرار دیا؟ بولیے علم کی بنیاد پر. ان کے پاس علم زیادہ تھا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو. یعنی کسی کو اگر افضل ماننا ہے تو کسوٹی قرآن کی یہ ہے کہ اسے ماننا ہے جس کے پاس علم زیادہ ہے. تو اب بھی ہم سے پوچھو گے کہ علی کو افضل کیوں مانتے ہیں؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. جی ہمارا مولا کائنات کو افضل ماننا اسی دلیل کی بنیاد پر تو ہے. میں ایک طالب علم ہوں اور دعوے کرنا میرے لیے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں دعوے کروں، مگر ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ آپ کسی سے بھی جا کر کہہ دیجئے اور اطمینان کے ساتھ کہہ دیجئے کہ بھائی کوئی ایک مثال تو لاؤ جو علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو. مولا علی نے کسی سے پوچھا ہو کہ مجھے اس مسئلے کا جواب چاہیے، مجھے قرآن کی یہ تفسیر سمجھنی ہے، مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھنی ہے، مولا علی نے کسی سے پوچھا ہو. مگر ہم آپ کو اتنی بڑی لسٹ دے سکتے ہیں. بھائی زیادہ مجھے نہ کہلوائیے نا، آپ تھوڑا بہت ساتھ دیجئے نا. ہم اتنی لمبی لسٹ دے سکتے ہیں کہ کس نے علی سے کیا پوچھا. اور حد تو اور کمال علم علی یہ ہے کہ مولا سوال کرنے سے پہلے بتا دیتے تھے تمہارا سوال کیا ہے. ایک دفعہ 27 مشکل سوال جوڑ کر لائے اور چھٹے سوال پر بھول گئے کہ چھٹا سوال کیا تھا. تو مولا علی نے بتایا، فرمایا میں بتاؤں کہ چھٹا سوال کیا تھا، 7واں کیا تھا، 8واں کیا تھا. علی سوال بھی بتاتے جا رہے تھے، جواب بھی بتاتے جا رہے تھے. جی ایک بہت بڑا نام ہے، ضرورت نہیں ہے مجھے بتانے کی. وہ کہنے لگے یا علی آپ ہر سوال کا جواب ایسے دیتے ہیں جیسے آپ کے لبوں پہ رکھا تھا. آپ سوچ کر نہیں بولتے، آپ جلدی جواب دے دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا آپ کے ہاتھ میں انگلیاں کتنی ہیں؟ انہوں نے بے ساختہ کہا 5. حضرت نے فرمایا سوچ کے جواب نہیں دیا. کہنے لگے یہ ہاتھ مجھ پہ اتنا واضح ہے کہ اس میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. علی نے فرمایا جو ہاتھ تم پر واضح ہے علی پہ کائنات واضح ہے. توجہ کر لی؟ تو بھائی اس گھرانے کا حسن، اس گھرانے کا جو کمال ہے، جمال ہے، حدیث یعنی علم، قرآن یعنی علم، حدیث یعنی علم. 80 سال تک علم پر پابندی تھی. حدیث کوئی بیان نہیں کر سکتا تھا. یہ تو 300 سال کے بعد پہلی کتاب لکھ دی گئی. یہ احسان ہے اس شخصیت کا، حضرت حشام کا، کہ جنہوں نے پہلی کتاب لکھ تو دی. مگر 80 سال تک حدیث بیان کرنے پہ پابندی تھی. 2 آدمی کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو حدیث نہیں سنا سکتا تھا.
اگر مخبری ہو جائے یا وہی جا کے بتا دے مجھے فلاں نے حدیث سنائی ہے، اور کہاں سنائی ہے، روڈ پہ، رستے میں، چوک پہ، گلی میں، مسجد میں، فلاں جگہ مجھے حدیث سنائی ہے، تو اسے گرفتار کر لیا جاتا تھا، اسے سزا دی جاتی تھی۔ حدیث سنانے پہ پابندی تھی، حدیث کے بیان پہ پابندی تھی۔ 500 حدیثیں تو ایک شخصیت خود دعوے دار ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے جلائی ہے۔ آج ادارے بنانا حدیث کے نام پر آسان ہے جی، ذرا ماضی میں تو جائیں کہ حدیث کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ بہت مشکل دور تھا، مگر سارا عالم اسلام حدیث کو سننے اور بولنے کا سختی کا شکار تھا، پابند تھا، مشکل میں تھا، بول نہیں سکتا تھا، سنا نہیں سکتے تھے حدیث کو۔ سارا عالم اسلام اس مشکل کا شکار تھا، مگر اہل بیت ہم مانتے ہی انہیں ہیں جو حالات سے متاثر نہیں ہوتے، حالات کو متاثر کرتے ہیں۔ زمانے کے رنگ میں رنگنا کسی اور کا کام ہوگا، زمانے کو اپنے ڈھنگ میں بدلنا یہ اہل بیت کا ہنر ہے۔ میں ان بچوں جوانوں سے بھی ایک گزارش کروں گا، کم تعداد نہیں ہے آپ کی، ماشاءاللہ لوگ بڑی تعداد میں مجلس میں شریک ہیں، جائیے یورپ پڑھنے جائیے، مغرب پڑھنے جائیے، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا پڑھنے جائیے، کوئی علم تو علم ہے، جہاں سے بھی ملے وہاں سے لے لینا چاہیے، مگر وہاں جانے سے پہلے یہ سوچ کے جائیے کہ وہاں کے اثرات کہیں آپ پر مرتب نہ ہو جائیں۔ گئے تو پڑھنے تھے جی، اپنا بھی کھو کے آ گئے، کچھ لینے گئے تھے کہ اپنا بھی کھو کر آ گئے، کچھ ملنا تو دور کی بات ہے، اپنا بھی نہیں رہا۔ یہ خطرناک بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں، اور ایسا ہو رہا ہے۔ میں ایک بات کر چکا ہوں جناب نجم الحسن جعفری صاحب کے یہاں صبح کے عشرے میں، اس مطلب کو تکرار نہیں کروں گا، اس بات کو، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جب آپ وہاں جائیں تو اپنے آپ کو پہلے سے تیار کر کے جائیں، اور جب پہلے سے تیار ہوں گے کہ وہاں مسئلے کیا ہیں، اخلاقی مسئلے کیا ہیں جی، گھریلو الجھنیں کیا ہیں، تربیت کے مسائل کتنے پیچیدہ ہیں، تو پھر آپ جب تیاری سے جائیں گے تو اپنے آپ کو بچا کے واپس لے آئیں گے۔ اور دوسرے بھائی، اپنے ابا اماں سے وعدہ نہیں کرنا کہ میں واپس آؤں گا، وہ تو خود ہی کچھ دن بعد کہیں گے وہیں رہو۔ مولا سے وعدہ کر کے جاؤ۔ ہاں، صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ شروع میں تو کہیں گے میرا بچہ کب آئے گا، کب آؤ گے ملنے، میں کیسے تمہارے بغیر رہ سکتا ہوں، رہ سکتی ہوں، اور پھر کچھ دن بعد وہ کہیں گے وہیں رہو، ہمیں بھی بلا لو۔ لیکن آپ مولا سے وعدہ کر کے جائیں۔ پاکستان کی صلاحیتیں مسلسل پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، چھوڑ دیجئے آپ، ناہنجار سیاستدانوں کی سیاست کی وجہ سے آپ اپنے ملک کو چھوڑ دیں گے، نااہل سیاستدانوں کی وجہ سے، حکمرانوں کی وجہ سے کیا آپ اپنا ملک چھوڑ دیں گے؟ ملک کا یہ حالات ہوئے میں تو جا رہا ہوں، یہ کیا کون سی بہادری ہوئی؟ علی والوں کا یہ لہجہ نہیں ہوتا، علی والوں کا بزدلی کا لہجہ نہیں ہوتا، میدان چھوڑ کے بھاگنے والا حیدری نہیں ہوتا۔ بلندتر صلوات۔ بھائی تھوڑا سا آگے آئیے، ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا آگے آئیے، زحمت فرمائیے، تھوڑا سا اور بہت بہتر صلوات۔ اس سے بہتر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ بھائی جوانوں کو ایک فارمولہ دے رہا ہوں، میں کیا کروں کہ صبح جس دن میں نے یہ بات کی تھی اس سے ملتی جلتی، اس وقت میں بہرحال جوان رہے ہوں گے، لیکن آج تو مجھے 90% جوان نظر آ رہے ہیں، تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ یہ بات میں کر دوں۔ آپ ضرور مغرب پڑھنے جائیں، آپ ضرور یورپ پڑھنے جائیں، ان ممالک میں، سمندر پار ممالک میں ضرور پڑھنے جائیں، مگر اپنے آپ کو تیار کر کے جائیں۔ اور تیاری کیا ہے؟ تیاری 2 مصروں میں علامہ اقبال نے بتا دی کہ یہ تیاری کر کے جاؤ، تمہارا مسئلہ حل ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، خود گئے تھے نا جرمنی، وہیں سے ڈاکٹر بن کے آئے نا، پی ایچ ڈی ڈاکٹر وہ جرمنی سے کر کے آئے، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی انہوں نے جرمنی سے کی، اور بہرحال وہاں کا ماحول اور ان مختلف ممالک کا ان علاقوں کے جو ماحول ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے اب علامہ اقبال کے 2 مصرے سنیں۔
علامہ اقبال نے فارمولہ دیا ہے کہ کیسے اپنے اخلاقیات کو بچاؤ گے، کیسے وہاں کے اثرات سے محفوظ رہو گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ۔ یہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے نا، جمالیات دیکھ کر، حسن دیکھ کر، خوبصورت عمارتیں دیکھ کر، اچھے اچھے منظر دیکھ کر، یہ اچھے اچھے روڈ رستے دیکھ کر، اچھے اچھے لوگ دیکھ کر، تو ایک مرتبہ آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ اسے خیرہ کہتے ہیں، خیرہ۔ یہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرہنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جی، اپنی آنکھ میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا لو، پھر تمہیں اسی عینک سے چیزیں نظر آئیں گی۔ بھائی مجلس میں بھی میں اور آپ اسی لیے آ کے بیٹھتے ہیں، یہاں عینک تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں بیٹھنے والے کی دید تبدیل کروائی جاتی ہے، یہاں آ کے جو جاتا ہے اس کا دیکھنا ہی مختلف ہوتا ہے۔ وہ سب کی طرح نہیں دیکھتا، وہ حسین کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ کربلائی آنکھوں سے دیکھتا ہے، وہ حسینی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کا دیکھنا ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا دور کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی ہوں، آج کی مجلس کا پیغام، حالات کچھ بھی ہوں، ہر حال میں اپنے نظریے پر قائم رہنا، اپنے نظریے کو اور مضبوط بنانا، رنگ میں نہ رنگنا، حالات سے متاثر نہ ہونا، زمانے کا اثر نہ لینا، یہ اہل بیت کے گھرانے کی ایک روشن تعلیم ہے۔ دنیا نے حدیث پر پابندی لگا دی، نہیں جا رہا میں اس طرف کہ کس نے لگائی پابندی، ضرورت کیا ہے؟ مشکل بتاؤ، مشکل ساز بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی مشکل بتاؤ، مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ حدیث پہ پابندی تھی، کوئی حدیث بیان نہیں کر سکتا، امام وہ ہے، معصوم وہ ہے، حجت خدا وہ ہے، اللہ کی طرف سے نمائندہ اور سفیر اور اللہ کا شاگرد وہ ہے کہ جو اللہ کا کام کرے، اللہ کی بات کرے، دنیا چاہے ایک طرف ہو جائے۔ لہذا امام سجاد کی زندگی کا ایک حسین باب جسے مکمل کرنے جا رہا ہوں، جسے بیان کرنے جا رہا ہوں، امام نے اپنی زندگی میں کثرت سے غلام اور کنیز خریدنا شروع کیے۔ 30 تو غلام تھے حضرت کے گھر میں، 80 کنیزیں تھیں امام کے گھر میں، کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتے تھے، اپنے کپڑے، اپنا بستر خود سیدھا کرتے تھے، اپنا بستر خود طے کرتے تھے۔ سفر حج کے اندر حاجیوں کے سامان کو کبھی حضرت نے، لوگ نقاب ڈال کر، سر پہ چہرے پہ چادر ڈال کر، حضرت کسی سے کوئی کام نہیں لیتے تھے۔ وہ کنیزیں حضرت کی 70 تھیں، غلام حضرت کے 30 تھے۔ اتنی بڑی تعداد میں امام کے غلام اور کنیزوں کی ضرورت کیا تھی؟ امام نے کیوں خریدے؟ مسئلہ کچھ اور تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ تم مسجد میں حدیث بیان کرنے پہ پابندی لگاؤ گی نا، روڈ چوک گھروں میں حدیث بولنے پر پابندی لگاؤ گے نا۔ میں ان غلاموں اور کنیزوں کو خریدوں گا، انہیں محدث بناؤں گا، انہیں حدیثیں سکھاؤں گا، اور پھر بہانے بہانے پر آزاد کر کے مبلغ بھیج دوں گا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر، پانی پلانے پہ جب دیکھتے تھے نا کہ یہ غلام اس وقت حدیثوں کا حافظ ہو گیا ہے، یہ کنیز اس وقت حدیثوں کی حافظ ہو گئی ہے، تو ایک پانی پلانے پر، ایک کھانا لانے پر، ایک بڑھ کر جوتیاں سیدھی کرنے پر امام فرماتے تھے جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ یہ امام غلام اور کنیز آزاد نہیں کرتے تھے، مبلغ بنا کر آزاد کرتے۔ صلوات پڑھیں امام کی ذات پر۔ ایک اور صلوات۔ بھائی اندرون سندھ میں خاص طور پر، عام طور پر پورے پاکستان میں بارش کی شدت اور تسلسل ہے اور مسلسل، کئی شہروں میں 48 گھنٹے 35 گھنٹے گزر گئے ہیں، بارش رک نہیں رہی ہے، اور زیر آب آ گئے شہر۔ پچھلی دفعہ جب سیلاب آیا تھا تو دیہی علاقے زیر آب آئے تھے، اب شہری علاقوں میں ایسا ہو گیا ہے۔ تو دعا کریں کہ اللہ اپنا ہم پہ کرم کرے، اور جو بے گھر ہو رہے ہیں، جن کے گھر گر رہے ہیں، جن کو پریشانیوں کا سامنا ہے،
ان کی حاجات کی برابری کے لیے، ان کی اس مشکل میں آسانی کے لیے اللہ اپنا کرم کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات۔ اصلی بات میری مکمل ہوئی کہ حضرت نے حالات سے متاثر ہونے نہیں دیا اپنے چاہنے والوں کو۔ ایک کنیز کھانا لائی، کرم تو دیکھیں، ایک کنیز کھانا لائی، اس کے ہاتھ سے برتن چھٹ گیا، حضرت کے لباس پہ وہ برتن، وہ کھانا آ گیا، وہ کانپنے لگی۔ حضرت نے فرمایا ایسے موقع پہ آیت کیا پڑھتے ہیں، ایسے موقع پہ حدیث کیا پڑھتے ہیں؟ اب اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا، حدیثیں پڑھنا شروع کی۔ امام نے جب دیکھا جب قرآن اور حدیث اسے یاد ہے جو میں نے سکھایا ہے، فرمایا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ تو اس انداز سے امام نے اللہ کے دین کو محفوظ رکھ۔ ایک رستہ جو امام کی امام یہ منفرد ہے، امام سجاد کے علاوہ یہ کیفیت کسی اور امام کے یہاں نہیں تھی۔ ایک رستہ امام کی سیرت کا، ایک عنوان امام کی سیرت کا، امام کی معرفت کا ایک ذریعہ یہ عنوان ہے کہ جس کو میں نے آج آپ کے سامنے بیان کیا۔ اور اس امام معصوم کا تذکرہ ہم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس امام معصوم نے دکھ بہت دیکھے، اللہ کا کام بھی اللہ کا ہے، ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم کے ہاں ضعیفی میں، کبر سنی میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اللہ نے امتحان لیا حضرت ابراہیم کا کہ ابراہیم اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا دو، یہ امتحان تھا حضرت ابراہیم کا۔ حضرت یوسف پانی سے ہولتے تھے، بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، یہ امتحان تھا حضرت یوسف کا۔ حضرت زہرا مانگنے کا مزاج نہیں رکھتی تھی، مانگنا آتا ہی نہیں تھا، اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگا، اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگا، بابا سے 3 دن تک کنیز مانگنے جاتی رہیں اور کہہ نہیں پاتی تھیں، واپس آ جاتی تھیں۔ 30 دن سرکار بی بی کے پیچھے پیچھے بعد میں آئے اور آ کر کہا فاطمہ تم کچھ کہنا چاہتی ہو مگر مجھ سے کہہ نہیں پاتی۔ تو جناب فضہ کی آواز آئی یا رسول اللہ زہرا کا ہاتھ دیکھیے۔ اب جو ہاتھ دیکھا تو چکی کی چوب سے ہاتھ زخمی تھا۔ فرمایا یا رسول اللہ سیدہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اپنے دن کا کام بھی خود کرنا چاہتی ہیں، مجھے نہیں کرنے دیتی۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر مجھے کرنے نہیں دے رہی تو اتنی میری خواہش مان لیجئے کہ رسول اللہ سے کنیز مانگ لیجئے، آپ کے بابا ہیں، کائنات کا سردار ہے، جس کی وجہ سے یہ کائنات بنی، ان کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بی بی جاتی رہی مگر بول نہیں پا رہی، مانگنا نہیں آتا، مزاج میں مانگنا نہیں ہے۔ جناب امیر المومنین نے فرمایا فاطمہ کچھ چاہتی ہو، کچھ خواہش ہے، کچھ لا کے دوں؟ جب اصرار کیا مولا نے فرمایا انار کی خواہش ہے۔ علی انار لے کر آ رہے ہیں، رستے میں فقیر نے مانگ لیے، علی نے رستے میں انار دے دیے۔ اب گھر میں آ رہے ہیں تو انار بھی سیدہ کے لیے نہیں لا رہے، مگر یہ جانتے ہیں کہ جس اللہ کی خوشنودی کے لیے سیدہ کے لیے انار لینے گیا تھا، اسی اللہ کی رضایت کے لیے میں نے رستے میں فقیر کو دیے ہیں، معاملہ اللہ کا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا؟ جناب زہرا کے سامنے ایک بہت بڑی ٹرے، ایک بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، ایک خوان رکھا ہوا ہے، اس میں انار لگے ہوئے ہیں۔ مولا نے پوچھا زہرا یہ انار کہاں سے آئے؟ کہ دروازے پہ دستک ہوئی تھی، آنے والے نے کہا علی نے بھیجے، مگر میری بیوی نے کبھی شوہر سے کبھی بابا سے کچھ نہیں مانگا۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا نا، اس کا امتحان یہ تھا کہ بھرے دربار میں فدق مانگنے جاؤ گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اے زہرا تمہارا امتحان یہ ہے کہ جاؤ فدق مانگنے جاؤ، اور جب جائیں گی تو مانگنے بھی جا رہی ہیں اور مل بھی نہیں رہا۔ اجرکم اللہ۔ جس کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، اس کے آنے پر کوئی کھڑا نہیں ہوا، اسے کھڑا رکھا گیا۔ اجرکم اللہ۔ جو رونے آئے اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، گریہ کی ایام ہیں، عزاداری کے روز ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں میں قرار دے۔ اجرکم اللہ۔
مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی. ایک یہودی اجنبی یہودی عورت کو بازار میں پٹتے ہوئے دیکھا تھا. اس کے گھر والے، اس کے جاننے والے، اس سے متعلق مرد اسے مار کر لے جا رہے تھے. مولا علی 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکے. جب بھی کھانا سامنے آتا تھا نا، فرماتے تھے میں نے ایک عورت کو پٹتے دیکھا ہے. جو علی کی غیرت، جس علی کی غیرت اس درجے کی ہو کہ وہ اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھے تو اسے کھانا پانی اٹھ جائے. اس نے اپنی زوجہ پہ اٹھتا ہوا ہاتھ کیسے دیکھا ہوگا؟ اس نے کیسے دیکھا ہوگا کہ دروازہ گرا ہے؟ یہ میرے مولا علی کا امتحان تھا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جناب امام سجاد کا ایک مزاج تھا. آپ کے ہاتھ بہت نرم تھے، آپ کے پیر بہت نرم تھے، آپ کا بدن بہت نازنین تھا. جب بھی کسی سفر سے لوٹتے تھے نا، امام سجاد کو بخار ہو جاتا تھا اور امام حسین آ کر خیریت پوچھتے تھے اور امام فرماتے تھے بابا مجھے تب کی کیفیت ہے. یہ کیفیت صرف کربلا میں نہیں ہوئی امام سجاد کی. یہ امام کے بدن مبارک کا تقاضا یہ تھا کہ نازک بدن تھا، نازک اندام تھے. آپ کے عزیزوں میں، آپ کے بھائیوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں. امام کا بدن مبارک نازنین بہت تھا. جس کا نازنین بدن تھا، جس کے ہاتھ پیر نرم بہت تھے، جو میدانوں میں اور صحراؤں میں جانے کا مزاج نہیں رکھتا تھا، وہ کوفے سے گزرے گا، وہ شام سے گزرے گا. اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. امام حسین کے مزاج اور امام حسین کا امتحان دیکھیے. امام کو پیاس بہت لگتی تھی، امام کو پیاس بہت لگتی تھی. ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، ایک دن جناب زہرا رو رہی تھی. سرکار گھر میں داخل ہوئے تو بی بی نے آنسو اپنے صاف کیے. سمجھ گئے نبی کہ میری بچی رو رہی ہے. فرمایا فاطمہ تم رو رہی ہو؟ فاطمہ بھی نبی کی بیٹی، وہ جس سے پیار الہی پیار ہے. فرمایا فاطمہ تم رو رہی تھی؟ کہ بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے نا، یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، مگر جب بھی بات کرتا ہے مجھے رلاتا ہے. یہ جب بھی مجھ سے بولتا ہے مجھے رونا آتا ہے. فرمایا فاطمہ تم سے کیا باتیں کرتا ہے؟ کہ بابا یہ مجھ سے کہتا ہے انا العطشان، اماں میں پیاسا ہوں. یہ کہتا ہے انا الغریب، اور ایک اور جملہ بھی کہتا ہے انا العریان. بابا یہ مجھے رلاتا ہے. امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی. رونے والوں، میرا ان عزاداروں سے ایک سوال کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ پیاسا کون تھا؟ طے کریں، بتائیں کون تھا سب سے زیادہ پیاسا. ہر ایک کی اپنی کیفیت ہے، مگر جسے پیاس ہی بہت لگتی تھی. کوئی ہوتا ہے جسے بہت دیر دیر تک بھی پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر حسین کو بار بار، یہ مزاج تھا امام حسین کا. بنایا ہی اللہ نے ایسا تھا. امتحان بھی اسی وجہ سے ہونا تھا. کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہیں. 3 دلیلیں دوں گا اور مجلس مکمل کروں گا. 3 دلیلیں ہیں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین. پہلی دلیل لیں گے، جوان بہت بیٹھے ہوئے ہیں، تکلف کر کے نہیں رویا کریں. جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، امام محمد باقر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں. اور حسن اس مجلس کا یہ ہے کہ اکثریت جوانوں کی ہے. جی امام حسین سب سے زیادہ کربلا میں پیاسے تھے. شہدائے کربلا میں، کربلائیوں میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین تھے. پہلی دلیل دے رہا ہوں، جب جناب علی اکبر نے کہا نا بابا چند گھونٹ پانی کے مل جاتے تو میں دشمن کو بتاتا کہ کس کا بیٹا ہوں، میں دشمن کو بتاتا کس کا پوتا ہوں، مجھے کس عباس نے تربیت کیا ہے. میرے مولا نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں دو. پہلی دلیل دے رہا ہوں کہ امام حسین سب سے زیادہ کربلا میں پیاسے ہیں. حضرت منہ کے دہن کی تراوٹ سے تمہیں سکون ملے گا. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں دی، پیچھے ہٹتے ہوئے فرمایا بابا آپ مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. یہ ایک دلیل کہ حضرت امام حسین کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے.
دوسری دلیل لیں گے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا، اچھا ایک اور جملہ ہدیہ کر رہا ہوں رونے والوں کے لیے تاکہ آنکھ میں آنسو اور آ جائے۔ آپ نے بہت سنا ہوگا کہ بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، بہت دیکھا ہوگا کہ باپ بھی بیٹیوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے میدان میں دیکھا ہے ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب خبر شہادت لے کر آیا ہے نا تو ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے۔ اسی خیمے پہ جا کے رکا جو جناب سکینہ کا خیمہ تھا، یعنی جس میں بی بی تھی، اور باہر کھڑے ہو کے ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور گلے سے ایسے آواز نکلنے لگی جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو۔ بی بی نے خیمے کے اندر سنا کہ بابا کا گھوڑا آ گیا ہے، گویا بابا آ گئے ہیں، باہر آئیں، دیکھا کہ گھوڑا اکیلا ہے، بابا نہیں ہے، زین ڈھلکی ہوئی ہے، رکابیں زمین پہ خط بنا رہی ہیں، ذوالجناح کچھ تیروں سے زخمی ہے، اور پشت فرس پر بابا نہیں ہے۔ تو انتہائی وقار کے ساتھ قدم اٹھائے، جیسے قریب آئیں گھوڑے نے مکمل گردن جھکائی، جناب سکینہ نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا۔ اب دوسری دلیل دے رہا ہوں کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون ہے۔ ذوالجناح کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے جناب سکینہ نے فرمایا یا جواد و ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانا، اے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا۔ اجرکم اللہ، یہ میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ یہ دوسری دلیل ہے کہ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسے امام حسین ہیں۔ تیسری دلیل، اور مجلس مکمل کروں، اپنے حصے کا بیان مکمل کروں، امام سجاد نے جب قبروں میں شہیدوں کو لٹا دیا، ایک بڑی قبر بنائی گنج شہیدہ کے نام سے، سارے شہیدوں کو ایک قبر میں لٹایا، اور پھر بنی اسد سے کہا میرے ساتھ نہر کے کنارے چلو۔ نہر کے کنارے گئے تو ایک ایسا لاشا دیکھا جسے امام سجاد ہی پہچان سکتے تھے، اور وہ لاشا عباس علمدار کا لاشا، وہ امام سجاد کے چچا کا لاشا اتنا چھوٹا ہو گیا تھا، قتل ہو اربن اربا، جس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے ہوں۔ اللہ آپ کو جناب سکینہ کی اصلی قبر دکھائے، اور پھر حضرت عباس کی اصلی قبر دکھائے۔ جس کا قد اتنا دراز تھا اس کا لاشا اتنا چھوٹا کیسے ہوا، اس کی قبر اتنی چھوٹی کیسے ہوئی؟ وہ لاشا، وہ حضرت عباس کا لاشا دیکھ کر امام سجاد نے پہلے تو سلام کیا، چچا آپ پر آپ کے بھتیجے کا سلام، چچا آپ کربلا میں سو رہے ہیں، پھوپھی زینب آپ کو کوفے میں یاد کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک قبر بنائی، امام سجاد نے حضرت عباس کو قبر کے حوالے کیا، اور قبر بند کر کے پھر کہا میرے ساتھ اب دوبارہ چلو میدان کربلا نشیبی جگہ پر، جہاں امام حسین کا لاشا تھا، حضرت علی اکبر کا لاشا تھا۔ دو قبریں بنائیں، ایک سرہانے ایک پائنتی علی اکبر کو لٹایا، سرہانے بابا کو لٹایا، اور بابا کی قبر کو خاک سے یکسان کر کے قبر پہ یہ انگشت شہادت سے یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے مظلوم مارا، ھذا قبر الحسین الذی قتلوا غریبا، یہ اس کی قبر ہے جسے غربت میں مارا، بلکہ کیا لکھا امام سجاد نے ھذا قبر الحسین الذی قتلوا عطشانا، یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔ اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی، بس آخری جملہ عزادارو، امام نے امام حسین کو قبر میں لٹا کر لکھ دیا کہ یہ پیاسے کی قبر ہے۔ یہ دلیل ہے کہ کربلا میں اہل بیت میں امام حسین زیادہ پیاسے تھے، اور امام معجزے سے آئے تھے اور معجزے سے پھر کوفہ چلے گئے۔ یہی مصائب جو بھی میں نے پڑھے ہیں حرم امام حسین میں، ایک مشہور ذاکر نے پڑھے، ایک عالم نے پڑھے، تو مجلس کے بعد ایک روتا ہوا عزادار آیا اور کہنے لگا حضور یہ تو بتائیے علی اصغر کو کہاں دفنایا؟ تو وہ عالم دین کہتا ہے مجھے نہیں پتا، کہ تاریخ میں نہیں مل رہا کہ امام حسین کے امام سجاد نے علی اصغر کو کہاں دفنایا۔ جا کر بستر خواب پر جب رات کو سوئے ہیں تو خواب میں امام حسین نظر آئے، اور روتے ہوئے حسین والا نے فرمایا میرے رونے والوں کو بتاؤ علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے۔ زین العابدین نے اس بچے کو میرے سینے پہ لٹا دیا، سکینہ ماں کے ساتھ رہے گی، علی اصغر بابا کے ساتھ رہے گا۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔
فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. یا حسین، یا حسین.